اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ حتی حرف یاتی لعہد ثلاثت معان انتہاء الغایت وهو الغالب والتعلیل وبمعنى الا فی الاستثناء وهذا اقلها وقل من يذکره۔ آج بحث ہماری عزیزو حتی کے بارے میں ہے۔ حتی حرف ہے اور تین معنی میں سے کسی ایک کے لیے آتا ہے۔ حتی حرف ہے اور تین معنی میں سے کسی ایک کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک حتی انتہائی غایت کے لیے ہے، نمبر دو حتی تعلیل کے لیے آتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ بمعنی الا کی ہے۔ الا استثناء کے معنی کے، البتہ حتی جو الا استثناء کے معنی میں ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ حتی حرف ہے اور یہ تین معنی میں سے کسی ایک کے لیے آیا ہے۔ نمبر ایک حتی انتہائی غایت کے لیے، نمبر دو تعلیل کے لیے، نمبر تین بمعنی الا ہے، استثناء کے الا کے معنی میں اور استثناء میں آتا ہے۔ یہ بہت البتہ کم ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ حتی کا استعمال تین قسم کا ہے۔ حتی کا استعمال بتا رہے ہیں تین قسم کا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک حتی حرف جار ہے الا کی منزل پہ معنن و عملاً۔ حتی حرف جار ہے الا کی طرح ہیں، حتی حرف جار ہے اور الا کی طرح ہیں، لیکن حتی کے ساتھ، لیکن معذرت کیا کہہ رہا ہوں، لیکن حتی کا الا کے ساتھ تین امور میں فرق ہے۔ دوبارہ بتاؤں، حتی حرف جار ہے الا کی طرح ہیں، لیکن حتی الا کے ساتھ تین امور میں فرق رکھتا ہے، یعنی حتی اور الا میں تین فرق ہیں۔ حتی الا کے ساتھ تین امور میں کیا ہے؟ مخالف ہے۔ نمبر ایک آوجان، نمبر ایک توجہ کرنا، یعنی مطلب ہے پہلا فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ حتی کا مجرور جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں، جبکہ الا کے مجرور کی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ حتی اور الا کے درمیان فرق بتا رہا ہوں کہ حتی کے مجرور کی دو شرطیں ہیں، جبکہ الا کے مجرور کی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ حتی کے مجرور کی دو شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ حتی کے مجرور کی وہ شرط البتہ عام ہے، حتی کے مجرور کی پہلی شرط عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ حتی کا مجرور اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتا۔ حتی کا مجرور اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتا، جبکہ الا کا مجرور ضمیر بھی ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہو جائے گا۔ خلافاً للکوفی، کوفیوں کے خلاف اور مبرد کے خلاف، وہ کہتے ہیں حتی ضمیر پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی ضمیر پر نہیں آتا، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں حتی کا یبن ابی زیاد، تو اس کا جواب ہم دیں گے ضرورت، فضرورتن، یعنی یہ ضرورت شعری ہے، ٹھیک ہے نا، اس بنا پر یہاں ضمیر پہ آیا ہے۔ یہ جناب میں نے آپ کو حتی اور الا کے درمیان پہلا فرق بتایا ہے۔ دوبارہ سنو، حتی اور الا میں پہلا فرق یہ ہے کہ حتی کا مجرور کی دو شرطیں، حتی کے مجرور کی دو شرطیں، جبکہ الا کے مجرور کی یہ شرطیں نہیں ہیں۔ حتی کے مجرور کی پہلی شرط عام ہے، وہ یہ ہے کہ حتی کا مجرور اس میں ظاہر و ضمیر نہیں ہوتا، حتی ضمیر پہ داخل نہیں ہوتا، جبکہ الا میں ایسا نہیں ہے۔ ان قلت، اگر اشکال کرے کوئی کہ بھائی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں شاعر کے شعر میں ضمیر پہ آیا ہے حتی کا یبن ابی زیاد، تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ضرورت شعری کے تحت آیا ہے۔ دوسری شرط آگا، دوسری شرط حتی کی یہ ہے وہ شرط خاص ہے،
حتیٰ کی دوسری شرط خاص ہے، وہ یہ ہے کہ حتیٰ سے پہلے جو مقدم ہے وہ ذل اجزاء والا ہو، جس کی اجزاء ہوں، اور یہ جو مجرور ہے حتیٰ کا اس کی آخری جز ہو، حتیٰ سے پہلے والے کے اجزاء ہوں بذل اجزاء، یعنی وہ جزو والا اس کی اجزاء ہوں جو حتیٰ سے پہلے ہے، اور حتیٰ کا مجرور اس کا کیا ہو، اس پچھلے والے ذل اجزاء کا کیا ہو، آخر ہو، آخر جو ذل اجزاء کی یہ آخر ہو، ٹھیک ہے، یا ملاقی آخر ہو، یہ آخری جو ہو، یہ آخری جو اس سے کیا کر رہی ہو، ملاقات کر رہی ہو، ٹھیک ہے، جبکہ الا میں یہ بات نہیں ہے۔ دوبارہ سنو، حتیٰ کے مجرور کی دوسری شرط ہے خاص، وہ یہ ہے کہ حتیٰ کا سے جو پہلے ہے، حتیٰ سے جو پہلے ہے وہ ذو اجزاء والا ہو، حتیٰ کہ جو حتیٰ کا مجرور ہے وہ اس کی آخری جز ہو یا ملاقی آخری جز ہو۔ جیسے مثلا میں کہوں اکلت السمکۃ حتیٰ رأسہا، یہ راس مچھلی کا آخری جز ہے، راس آخری جز سمکا ہے، یا ملاقی آخری جز ہونا چاہیے حتیٰ کا مجرور، سلام نے یا حتیٰ مطلع الفجر میں، یہ جو مطلع الفجر ہے طلوع فجر ملاقی اور متصل بے آخری جز ہے کس کے، اس رات کی ہے۔ اس کے بعد آگے جان آ رہا ہے دوسرا فرق کس میں، حتیٰ اور الا کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ جب کوئی قرینہ نہ ہو جو دلالت کرے کہ حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل میں داخل ہے، یا قرینہ دلالت کرے کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جب قرینہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب قرینہ نہ ہو، دوبارہ غور کرو، حتیٰ اور الا میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جب قرینہ دلالت نہ کرے کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ حتیٰ کے ما بعد کو ما قبل میں داخل کرتے ہیں۔ جب قرینہ نہ ہو تو حکم ہے حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کی ما قبل میں داخل ہے، لیکن الا میں حکم یہ ہے جب کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو تو وہاں حتیٰ الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں داخل نہیں کرتے۔ دوسرا فرق میں نے کیا بتایا حتیٰ اور الا کے درمیان، کہ جب کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو، قرینہ ہو تو پھر تو قرینے کے مطابق چلنا ہے نا، قرینہ کہے داخل ہے تو بسم اللہ، کہے نہیں تو بسم اللہ، جب قرینہ مرینہ نہ ہو تو بات ہو رہی ہے، جب قرینہ نہ ہو تو حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے، جبکہ الا کا ما بعد الا کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے، اور تیسرا فرق بعد میں پڑھیں گے، آج شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لو، آج جی کس میں بحث آپ کر رہے ہو جناب، حتیٰ کے بارے میں۔ حتیٰ تین معنوں میں سے کسی ایک کے لیے آیا ہے، نمبر 1 انتہائی غایت، نمبر 2 تعلیل، نمبر 3 بمعنی الا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ حتیٰ کے 3 طرح کے استعمال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حتیٰ حرف جارہ ہے، بے منزلہ الا کی ہے، ٹھیک، حتیٰ حرف جارہ ہے الا کی طرح۔ پھر یہاں سے ہی فرق شروع ہو گئے کہ حتیٰ اور الا کے درمیان 3 امور میں فرق ہے۔ پہلا یہ ہے کہ حتیٰ کے مجرور کی 2 شرطیں ہیں، جبکہ الا کے مجرور کی وہ 2 شرطیں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں بتایا، پہلی یہ ہے کہ حتیٰ کے مجرور کی پہلی شرط عام ہے اور دوسری خاص ہے۔ عام شرط یہ ہے کہ حتیٰ کا مجرور اس میں ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتا، ظاہر ہوتا ہے، ضمیر نہیں ہوتا۔ اگر اشکال کرو گے کہ ضمیر بھی آئی ہے تو ہم وہاں کہیں گے وہاں ضرورت شعری تھی، جبکہ الا کا مجرور ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط حتیٰ کی یہ ہے
کہ خاص بالمسبوق بذل اجزاء کہ حتیٰ سے پہلے کیا ہوتے ہیں اجزاء ایسی چیز مقدم ہو جس کے دارا یہ اجزاء ہیں، یعنی حتیٰ سے پہلے صاحب اجزاء والا ہو جس کی اجزاء ہوں وہ مقدم ہو، اور یہ حتیٰ کا مجرور اس کی آخری جز ہو یا اس آخری جز کے ساتھ کیا ہو ملاقات کر رہا ہو، یہ ہے، جبکہ الا میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فرق ہے جان حتیٰ اور الا میں کہ جب کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو تو حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے، جبکہ الا کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک تیسرا فرق ہے حتیٰ اور الا میں جو کہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیٰ حرف یاتی لعہد ثلاثۃ معان، حتیٰ حرف ہے تین معنی میں سے لعہد کسی ایک کے لیے آتا ہے۔ حتیٰ حرف یاتی لعہد ثلاثۃ معان، تین معنوں میں سے کسی ایک کے لیے آیا ہے۔ نمبر ایک انتہا الغایت و الغالب، انتہا غایت کے لیے آتا ہے اور وہ غالب ہے۔ والتعلیل، تعلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ و بمعنی الا فی الاستثناء، اور یہ حتیٰ بمعنی الا ہے استثناء کے۔ وہذا اقلھا، اور یہ اقل ہے۔ حتیٰ بمعنی الا ھذا اقلھا، یہ کم ہے۔ وقل من یذکرہ، اور بہت کم ہے من یذکرہ، بہت کم ہے من یذکرہ، جس میں حتیٰ بمعنی الا استثناء کے لیے وہ ذکر کی ہے، بہت کم لوگوں نے ذکر کیا۔ کلا بہت کم ہے، من یذکرہ جس نے حتیٰ بمعنی الا کو ذکر کیا۔ وہ تستعمل ولا ثلاثۃ اوجہ، حتیٰ کو استعمال کیا جاتا ہے تین واجب، احدھا ان میں سے ایک وجہ کیا ہے ان تکون حرفا جارا، حتیٰ حرف جار ہے بمنزلت الا فی المعنی والعمل، بمنزلہ الا جارہ کے معنی اور عمل میں۔ وَلَكِنَّهَا تُخَالِفُهَا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، لیکن حتیٰ تخالفها الا کے مخالف ہے تین امور میں۔ نمبر ایک الاولو، یعنی پہلا امر، ان لمخفوض ہی شرطین، مخفوض یعنی مجرور ہی، مخفوض ہی حتیٰ کے مجرور کی دو شرطیں ہیں، ادھر سے ہی دوسری بات سمجھ لو، الا کے مجرور کی دو شرطیں نہیں ہیں، حتیٰ کے مجرور کی دو شرطیں ہیں۔ کون سی؟ احدہما عام، ان میں سے ایک جو شرط ہے وہ عام ہے، حتیٰ کے مجرور کی ایک شرط عام ہے، وہو ان یکون ظاہرا لا مضمرا، اور وہ یہ ہے کہ ان یکون وہ مجرور، حتیٰ کا مجرور ظاہر ہو، یعنی اس میں ظاہر ہو، لا مضمرا ضمیر نہ ہو، کا قول ہی، جیسا کہ جناب یہ قول ہے، فینا الرسول و فینا الحق نتبعہ حتی الممات ونصر غیر محدود۔ توجہ کرو، محل شاہد حتی الممات، حتی کس پر آیا ہے؟ اس میں ظاہر کے اوپر حتی آیا ہے، ٹھیک ہے، معنی کرتے ہیں فینا الرسول، ہمارے درمیان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وفینا الحق نتبعہ، اور ہمارے درمیان حق ہے، نتبعہ یعنی حق، جس حق کی ہم پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حتی الممات، مرنے تک، حتی الممات مرنے تک ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ والنصر غیر محدود، والنصر غیر محدود کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے درمیان کیا ہے؟ کامیابی ہے جو غیر محدود ہے، غیر محدود صفت نصر ہے۔ فینا یعنی نصر، ہمارے درمیان کامیابی ہے، نصرت ہے جو غیر محدود ہے، بی نہایت ہے۔ یہ نصر کا عطف ہو رہا ہے الحق کو پر، فینا الرسول و فینا الحق نتبعہ حتی الممات ونصر غیر محدود، خلافا للکوفیین والمبرد، کوفیوں اور مبرد کے خلاف۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی حتی ضمیر پر بھی آتا ہے،
فَأَمَّا قَوْلُهُ، توجہ کرے، فَأَمَّا کیا ہے؟ یہ ایک اشکال کی بات کر رہا ہے. فَأَمَّا اگر کوئی اشکال کرے، اما قَوْلُهُ کہ یہ شاعر کا قول ہے اور اس میں وہ آ رہا ہے ضمیر پر حتیٰ، فَلَا وَاللَّهِ فَلَا وَاللَّهِ لَا يُلْفِي يُنَاسٌ فَتًى حَتَّى کا یبن ابی زیاد. توجہ فرمائیے، حتیٰ کا اگر کوئی کہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے میرے عزیزو؟ ہم کہیں گے یہ ضرورت شعری ہے اور مشہور ہے، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورات محظورات کو بھی مباح کر دیتی ہیں. ضرورت ایسی چیز ہے جو محظور ہے اس کو بھی مباح کر دیتی ہے. فاما وہی اشکال کا جواب ہے. فاما قولو، اما شاعر کا قول، فلا واللہ لا یلفی اناس فتن حتی کا یبن ابی زیاد فضرورت، یہ کیا ہے؟ ضرورت جواب اما ہے. ضرورت یعنی ضرورت شعری ہے. ٹھیک ہے. فا کیا ہے؟ فلا میں فا تفریح، لا زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے. لا یلفی فعل ہو گیا، اناس یلفی کا فاعل ہے، فتن اس کا مفعول ہے، حتیٰ کا جار مجرور کا تعلق لا یلفی سے ہے. اب آ جاؤ ترجمہ. خدا کی قسم، لا یلفی اناس فتن، لوگ جوان سخاوت مند کو، ٹھیک ہے، نہیں پاتے ہیں. اللہ کی قسم لوگ جوان سخاوت مند کو نہیں پاتے ہیں، حتیٰ کا یہاں تک کہ تیرے پاس آ جائیں. بے تو میرے سن فارسی والا کہتا ہے، یعنی حتیٰ کہ تیرے پاس آئیں. یا بنا ابی زیاد، اے فرزند ابی زیاد، خدا کی قسم لوگ جوان سخاوت مند کو نہیں پاتے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ آپ تک مطلب پہنچے اے ابن ابی زیاد. دوسری شرط، اچھا یہ تو ہو گیا نا ضرورت ہو، یعنی ضرورت شعری ہے اور عرض کیا ہے ضرورت ہو نا، تو وہاں مشہور بات ہے الضرورات تبیح المحظورات. ضرورات محظور جو ممنوع چیز ہوتی ہے اس کو بھی مباح کر دیتی ہے. الشرط الثانی خاص، دوسری شرط کس کی بلا؟ حتیٰ کہ مجرور کی دوسری شرط خاص ہے بالمسبوق بذی الاجزاء، کہ حتیٰ سے پہلے کیا ہو؟ ذی اجزاء ہو، جزو والا ہو، جس کی اجزاء ہوں. وَهُوَ يَكُونَ الْمَجْرُورُ آخِرًا، یکون المجرور یعنی حتیٰ کا مجرور آخراً اس ذو الاجزاء کا آخر ہو. نحو اکلت سمکۃ رأسہا، راس آخری جو سمکہ کی، میں نے مچھلی کو کھایا، حتیٰ رأسہا حتیٰ کہ اس کے سر کو بھی کھایا. اور ملاقیاً للآخر، یا توجہ، حتیٰ کا مجرور ملاقی آخری جز ہو، یا خود آخری جز ہو یا ملاقی آخری جز سے ملاقات کر رہا ہو. حتیٰ کا مجرور نحو سلام ہے یا حتیٰ مطلع الفجر، شب قدر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سلامتی ہے حتیٰ کہ طلوع ہونے تک. تو طلوع فجر ملاقی ہے اور متصل ہے آخری جز جو رات کی ہے اس کے ساتھ. ولا یجوز سرۃ البارحۃ حتیٰ ثلثہا و نصفہا، ولا جائز نہیں ہے یہ کہنا کہ میں گزشتہ رات چلا حتیٰ ثلثہا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ 2/3 میں رات یا آدھی رات، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 2/3 یا آدھی جو ہے وہ رات کا آخری جز نہیں ہے. 2/3 یا نصف رات کا آخری جز تو نہیں ہوتا ہے. الثانی انہا اذا لم تکن مع قرینۃ تقتضی دخول ما بعدها کما فی قولہ او عدم دخول کما فی قولہ حمل علی الدخول. توجہ، ثانی دوسرا فرق حتیٰ اجارہ اور الی اجارہ کے درمیان بتا رہا ہے یہاں ثانی میں. انہا اذا لم تکن مع قرینہ، انہا حتیٰ اذا لم تکن مع قرینہ، جب حتیٰ کے ساتھ قرینہ نہ ہو، جب حتیٰ کے ساتھ قرینہ نہ ہو، تقتضی دخول ما بعدہا،
جو تقاضا کرے دخول ما بعدہا حتیٰ کہ ما بعد کے داخل ہونے کا تقاضا کرے. جب کرینہ نہ ہو جو تقاضا کرے دوبارہ ان اذا لم تکن ما کرینہ حتیٰ کے ساتھ کرینہ نہ ہو تقتضی دخول ما بعد جو حتیٰ کے ما بعد کے داخل ہونے کا تقاضا کرے. کما فی قولی جیسا کہ اس قول میں ہے. اس قول میں کیا بتا رہے ہیں یعنی کرینہ ہے. اس قول میں یعنی کہہ رہا ہے کرینہ ہے کس بات کا کہ ما بعد حتیٰ ما قبل میں داخل ہے. یہاں کرینے کی بات ہو رہی ہے. القا صحیفتا کی یخفف رحلہ وزاد حتی نعلی القا ہاں. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. جی جناب یہاں دیکھو صحیفہ خط وغیرہ جو تھا القا اس نے پھینک دیا. صحیفہ خط کہ یخفف رحلہ تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. وزاد اور زاد روشا زاد راہ جو تھا رستے والا اس کو بھی پھینک دیا. حتی نعلی حتی کہ اپنے جوتے کو بھی پھینک دیا. الکاہا یہ کرینہ ہے کہ اس نے جوتا بھی پھینکا ہے. یعنی نال پیچھے والا حکم رکھتی ہے کہ جیسے اس نے نامہ اور زاد پھینکا ہے نا نال بھی پھینکی ہے. کرینہ کیا ہے الکاہا. یہ بعد والا الکاہا کرینہ ہے کہ یہ بھی اس نے پھینک دیا. یہاں تو ہو رہا ہے کرینہ او عدم دخول ہی. یہاں بھی کرینہ یا کرینہ دلالت کرے کہ حتیٰ کا مجرور دخول ہی مجرور حتیٰ داخل نہیں ہے. کما فی قولی جیسا کہ شاعر کے قول میں ہے. یعنی یہاں شاعر کے قول میں کرینہ ہے کس بات کا کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے. اوپر والی میں کرینہ تھا کہ داخل ہے. یہاں کرینہ داخل نہیں ہے. یہاں کرینہ کس پہ ہے داخل نہ ہونے پہ. کما فی قولی شاعر کے قول میں ہے سکا الحیا الارض حتی ام کو من اولیت لہم فلا ذال عنہ الخیر مج دودا. توجہ فرمائیے. جی جناب حیا بارش سکا سیراب کرے ارضا زمین کو ام کو نن مکانات ٹھیک ہے مکان اوزیت نسبت دی گئی ہے ٹھیک ہے مجدودن یعنی کت ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں توجہ کرو. یہاں کہہ رہے ہیں بارش زمین کو سیراب کرے حتیٰ ان مکانوں کو بھی جو اس قوم کی طرف نسبت دی گئی ہے. حتیٰ حتیٰ ان مکانوں کو اوزیت جو جن کی نسبت دی گئی ہے. لہم فلا یزال عنہ الخیر مجذودا. پھر اس نے کیا کر دیا ہے پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ خیر اور برکت ان مکان سے قط ہو. یہ بد دعا کر دی ہے. پہلے بارش کی دعا کی ہے سکل حیا الارض بارش زمین کو سیراب کرے حتیٰ وہ مکان جن کی طرف نسبت دی گئی ہے اللہم ان کے لیے فلا زال عنہ الخیر مجدودا. پھر کہا ہمیشہ ان مکانوں سے خیر قط ہو بد دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ کرینہ ہے جناب. کیا کرینہ ہے بھلا؟ کرینہ کیا ہے کہ پہلے دعا ہے حتیٰ سے پہلے کہ بارش زمین کو سیراب کرے حتیٰ کے بعد نفرین ہے بد دعا ہے کہ ان پہ ہمیشہ خیر ان کی قطع ہو جائے. ٹھیک ہے یہ کرینہ ہے. ما قبل حتیٰ دعا ہے ما بعد بد دعا ہے. ٹھیک ہے یہ داخل نہیں ہے. یہاں بھی کرینہ ہے کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے. جب ایسا ہوگا ہو ملا الدخول تو ہو ملا حمل کیا جائے گا دخول پر. کیا بات یعنی حتیٰ کا ما بعد کو ما قبل کے داخل ہونے پہ حکم لگایا جائے گا. ٹھیک ہے دوبارہ توجہ کرو میں خالی عبارت لیتا ہوں. الثانی انہا اذا لم تکن ما کریناتن تقتضی دخول ما بعد کما فی قولہ او عدم دخولہ کما فی قولہ حمل علی الدخول. حتیٰ جب حتیٰ کے ساتھ کرینہ نہ ہو جو تقاضا کرے کہ حتیٰ کا ما بعد داخل ہے جیسا کما فی قولہ میں کرینہ ہے او عدم دخولہ
या करीना अदम दखूल पर है, कमाफी कौलही में जब करीना मरीना नहीं है तो क्या करना है, हो मिलाल दुखूल, हामिल किया गया है हत्ता को दुखूल पर, ये नहीं किया, यानी हत्ता का माँ बाद माँ कबल में दाखिल, इस पर हामिल करते हैं जब करीना वगैरह ना हो। वह युहकमु फी मिस्ल ज़ालिका लिमा बअदा इला बिअदम दखूल। अच्छा, युहकमु फी मिस्ल ज़ालिका, ज़ालिका जब करीना ना हो तो इसकी मिस्ल लिमा बअदा इला के बाद वाले में अदम दखूल का हुक्म लगता है। हत्ता के बाद को माँ कबल में दाखिल करते हैं करीना ना हो, जबकि इला में अदम दखूल है। युहकमु फी मिस्ल ज़ालिका हुक्म लगा जाता है मिस्ल ज़ालिका जब करीना नहीं है, लिमा बअदा इला के माँ बाद में बेअदम दखूल, अदम दखूल का हुक्म लगाया जाता है। ये नहीं इला का माँ बाद माँ कबल में दाखिल नहीं है, ये लगता है। क्यों? हमलन अलल गालिब फिल बाबैन, हामिल करते हुए दोनों बाबू में गालिब पर दोनों बाब कौन से, हत्ता और इला के दोनों बाब, हत्ता और इला के दोनों बाबों में गालिब पर हामिल करेंगे। क्या मतलब है, हत्ता में गालिबन माँ कबल को माँ, हत्ता के माँ बाद को माँ कबल में दाखिल करते हैं गालिबन, जबकि इला में इला का माँ बाद माँ कबल में दाखिल नहीं होता, गालिब ही है, उस पर हामिल करेंगे जब शक होगा तो। दोबारा आखिरी बात, हमलन अलल गालिब फिल बाबैन, हामिल करते हुए गालिब पर दोनों बाब हत्ता और इला के, यानी क्या, यानी हत्ता में गालिब ही है कि हत्ता का माँ बाद हत्ता के माँ कबल में दाखिल होता है गालिबन, जबकि इला में अक्स है, इला का माँ बाद माँ कबल में गालिबन दाखिल नहीं होता। तो हम भी इसको इसी पर हामिल करेंगे। हाजा हुवा सही, ये है सही, ये सही मतलब है। खिलाफन ले बाज़िहिम, बाज़ के खिलाफ कि वो हत्ता और इला में जो है ना वो फर्क नहीं करती हैं। खिलाफन ले बाज़िहिम, बाज़ के खिलाफ है। अस्सालिसो में तीसरा फर्क है जो कि इंशाअल्लाह बाद में अर्ज करेंगे। हत्ता और इला के दरमियान तीसरा फर्क आगे आ रहा है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।